अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबके ऊपर सलामती हो। प्रोग्राम गैर सियासी गुफ्तगू में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, जिन्हें हमने खुसूसी तौर पर ज़हमत दी है। मोहतरम जनाब आबिद यूसुफ़ज़ई साहब, जो कि प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट के शोबे में एक मारूफ़ नाम और तवील एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों में से हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद भाई को मदऊ करने का बुनियादी मकसद यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर बिलखुसूस चित्राल सेक्टर के हवाले से है, और वो तमाम सवालात, वो हदशात ज़ेर बहस लाए जाएंगे जो वक्तन फ़वक्तन सरमाएकारों को, खुसूसन ज़िले चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो इन्वेस्टर है, उनके जहनों में जो सवालात जन्म लेते हैं। लोगों की एक फ़ितरी तशवीश होती है कि वो इनके साथ साथ इनके कीमती एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी का जो शोबा है वो बहुत ही जमूत का शिकार है। क्या ये दोबारा उठ सकता है? इसके इम्कानात क्या है? सबसे पहले हम आबिद भाई यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर चित्राल सेक्टर जो है वो स्टिल इंटैक्ट है, वो चलता है, और उसके सामने फ्यूचर के हवाले से आपके ख़्याल में क्या उसके रिज़ल्ट सामने आ सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तर्जमीह टीवी की तमाम मैनेजमेंट का और इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपने फरमाया कि यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन की चित्राल सेक्टर जो हमने 2022 में लॉन्च की हुई थी, उसमें तकरीबन चित्राल के बासियों ने हमारे ऊपर एक अंधा एतमाद कर रखा है। ऐसे ही, और हमें ये एहसास है कि पहाड़ों से दूर एक बंदा यहाँ पर आकर हमारे से मैप के ऊपर सिर्फ प्लाट नंबर पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो अमानत हमारे पास जमा करती है उनको अमानत की नज़र से देखा जाए। वेरी गुड इंटेंशन, वेरी गुड इंटेंशन। हाँ, इस पे हमने एक प्लान बनाया था, जो हमारा पेमेंट प्लान होता है कि एक क्लाइंट ने हमारे साथ किस तरीके से चलना होता है। तो 4 साल का हमने एक इसी पेमेंट प्लान बना के दिया था, और उस पे लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और साथ साथ हमने ज़मीन की लेवलिंग पे, ज़मीन की एक्विजिशन पे, डेवलपमेंट पे वो फोकस किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 2022 में जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, 2022 की एंड में, 2026 जनवरी में हम तमाम उन लोगों को जिनकी प्लाट्स पेमेंट क्लियर है या जिनके ज़िम्मे बकाया हमारा रह जाता है, उनको हम पोजीशन देने जा रहे हैं। वेरी गुड। अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पे जो सबसे मुश्किल काम होता है वो एनओसी का होता है। हाँ, वो तो है। एनओसी के साथ साथ वहाँ पे बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस का होता है और डेवलपमेंट का होता है। तो लैंड हमारा एक्वायर हो चुका है, उस पे काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है और बिजली लग गई है। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम उन हज़रात को जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है और जिन्होंने एफबीएच के थ्रू हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, एफबीएच के थ्रू एफबीएच ये एक कंपनी है, ये चित्राल ग्रुप की एक कंपनी थी, ये जिसमें फैज़ मोहम्मद मकसूद साहब थे, मौलाना बुरहान साहब थे और मौलाना हैदतुर्रहमान साहब। इन्होंने ये तीन नाम उठा के अपने एफबीएच के नाम पे एक कंपनी बनाई है। और ये एफबीएच का जो ब्लॉक है उसको हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन में चित्राल सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये चित्राल सेक्टर इन लोगों का है, और चित्राल सेक्टर में हमारा सर्विसेज देना होता है, तो सर्विसेज इंशाल्लाह हम देंगे। लेकिन जिन लोगों के जहनों में ये तशवीश पाई जाती थी, तो रोज़े अव्वल से हमारा इरादा, हमारी नीयत और हमारी कोशिश ये रही है कि हम अपने वक्त से पहले इस चीज़ को डिलीवर करें ताकि चित्राल के लोगों का पेशावर के रियल एस्टेट के ऊपर एतमाद बहाल हो। जिंदाबाद। यहाँ पर हम आबिद भाई की इन बातों से हमें ये रिज़ल्ट मिल गया कि जिन लोगों ने चित्राल सेक्टर में यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है वो महफूज है, उसमें कोई इशू नहीं है। अलबत्ता बहुत ही अच्छी बात यह है जो आबिद भाई ने फरमाया कि बहुत जल्द वो उन लोगों को उन ज़मीनों के हवाले से पोजीशन देने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो प्लाट हमने 7,80,000 रुपये 5 मरले प्लाट का जो हमने प्राइस रखा था, अब उसी वैली के अंदर
یہ پلاٹ 14 لاکھ روپے پہ نہیں مل سکتا. ویری گڈ ویری گڈ. تو جو انویسٹمنٹ لوگوں نے اس ٹائم کیا تھا اس کی انویسٹمنٹ کا یہ ہے کہ ان کا پلاٹ ویلیو کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے. 100% اس کا پلاٹ ویلیو. اور جو ہی جب یہ یہاں پر پوزیشن ہم دیں گے, یہاں پر لوگ گھر بنانا شروع کریں گے, تو ان کا یہ ویلیو پلاٹ کا جو 7,80,000 روپے پہ جنہوں نے پلاٹ خریدے تھے ان کا ویلیو آٹومیٹکلی 20 لاکھ سے اوپر چلا جائے گا. ویری گڈ نیوز آپ سب لوگوں کے لیے جنہوں نے چترال سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے. اور اب یہاں پر آن ریکارڈ میں ایک چیز آپ سب لوگوں کی اطمینان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں حاجی نواب صاحب کے پاس ان کے آفس میں گیا اپنے کسی کام کے لیے. میں وہاں پر جا رہا تھا تو وہ زوم پہ ایک میٹنگ اس کی جاری تھی. میرے خیال میں وہ ملک ریاض یا ان کا بیٹا یا کوئی ذمہ دار بندہ وہ تھا, ان کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا مختلف چیزوں کے حوالے سے. تو اس بندے نے ایک آبزرویشن اٹھائی, اس نے ایک سوال کیا کہ حاجی صاحب مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی چترال سیکٹر ہے, تو آپ ان کے ساتھ پھر کیا کریں گے جب ہم آپ سے زمین لیں گے. تو حاجی صاحب نے اس کو اسپیڈ بتایا کہ چترال سیکٹر کا یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے, وہ کسی بھی قیمت میں ان سے واپس نہیں لوں گا. تو مجھے اس دن ہی اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر جو چترال کے لوگ ہیں ان کے انویسٹمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فی الحال یہ خیبر پختونخوا کے اندر تمام کاروبار کسی نہ کسی حساب سے چلتے ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ کا ایک پوزیشن بہت زیادہ ڈاؤن ہے. یہ کیا اٹھ سکتا ہے؟ اس کے نہ اٹھنے کی کیا عوامل ہے آپ کے خیال؟ اصل میں سر اس کے پشت پر بہت سارے وجوہات ہیں. ہاں, ایک تو ہماری اپنی برادری ریئل اسٹیٹ کی جو برادری ہے, ہم صرف میپ بیچتے ہیں, زمین ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے, NOC ہمارے پاس نہیں ہوتی, اور ہم اوور فائلنگ کرتے اس میں ایک پلاٹ 3 لوگوں پہ بکا ہوا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ابھی ہم نے اسمال بلڈر ایسوسیشن کے نام پہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا میں خود پورے KPK کا میں چیئرمین ہوں. اسمال بلڈر ایسوسیشن. اچھا. اور یہ ریئلٹرز اور مارکیٹر جتنے بھی یہاں پر مارکیٹنگ کے کمپنیز ہے یا ریئلٹر حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں آن بورڈ ہے. اور اس وقت ہم رجسٹریشن میں تقریباً کوئی 2200 پلس ہم رجسٹریشن کر چکے ہیں. ہمارا اپنا 2200 یہ سارے پراپرٹی ڈیلر, یہ ہمارے سارے ریئلٹر حضرات ہیں. پراپرٹی ڈیلر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا چیز لے کر کسی کو کرایہ پہ دے دیں, آپ کا چیز اس پہ انویسٹمنٹ نہیں, آپ کے مابین صرف ڈیل کریں اور اس کا کمیشن اٹھائیں. اور ریئلٹر اس کو کہتے ہیں, بلڈر اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا ہی پروجیکٹ ہو, وہ اپنے ہی چیز جو ہے مارکیٹ میں لا کر وہ کرے. تو عابد بھائی اس نئے سسٹم کو متعارف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیکھیں, ایک تو یہاں پہ اگر کوئی ایک ریئلٹر یہاں پہ پورے پشاور کے اندر گپلا کرتے تو سارا برادری جو ہے اس سے سفر ہو جاتی ہے, اس پہ اثر پڑتی ہے. تو 2021-2025 کو ہم نے باقاعدہ طور پر اس میں میرے خیال میں آپ بھی تشریف لائے تھے. ہاں بالکل. چند وجوہات اس طرح ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری برادری اور ہمارا یہ جو فیلڈ ہے ریئل اسٹیٹ کا یہ جمود کا شکار ہو گیا تھا. نمبر ایک یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایمان ٹھیک نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ یہاں پہ ہم جو چیز دکھاتے وہ پھر سائٹ پہ ہوتے نہیں ہیں, ڈیولپمنٹ ہماری ٹائم پر نہیں ہوتی. یہاں پر قبضہ گروپ کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ آپ اگر چترال سے اٹھ کے آتے ہیں یہاں پہ, وہاں سے لوگوں کی انویسٹمنٹ جمع کر کے آپ یہاں پر سائٹ خرید لیتے ہیں, اس پہ آپ کو تو یہاں پر ایک کنسیپٹ بنی ہوئی تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عابد بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے اعتماد کھو دیا ہے. انہوں نے ان ہی وجوہات کی بنا جو ہے یہ ہمارا ریئل اسٹیٹ, اور سب سے بڑا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نان فیسیلیٹیشن ہے, نان ریلیف. یہ بھی ایک ایشو ہے. ہاں, تو یہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں اس میں؟ گورنمنٹ کا تو ابھی یہ ہے کہ ہم اپنی فیڈریشن کی وزارت سے دیکھیں, ابھی ریگی ماڈل ٹاؤن کا آپ نے نام سنا ہوگا. 35 سال سے وہاں پر لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے, پائل بغلوں میں لے کر گھوم رہے ہیں. اور سرکاری پروجیکٹ ہے, PDA کے زیر سایہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ معرض وجود میں آئی تھی, ان کو نہیں مل رہے. تو اس پہ ابھی ہم لیڈر اپوزیشن جو ہے
डॉक्टर इबादुल्लाह खान साहब और पूरी अपोजिशन को हमने यहाँ पे कायल कराया और यहाँ पर असम्बली फ्लोर पे उनको एजेंडे में शामिल करवाया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रीगी मॉडल टाउन पे भी जो है वहाँ पर पोजीशन देना शुरू हो गया है। तो हमने अपनी ही यूनियन के जरिए जनरल इंटरेस्ट के ये है, ये उसमें हमारा कोई अपना वो नहीं था, लेकिन ये इसका ताल्लुक हमारी बिरादरी से, हमारी सेक्टर से। तो रियल स्टेट सेक्टर को उठाने के लिए हमने बेसिकली 3 चीज़ों पे हमने काम किया है। अब पेशावर के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जो हकीकत में मबनी हो। गुड। जिनके पास ज़मीन नहीं है, हमने फाइल सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। जिनके पास साइट मौजूद है, ज़मीन है और लैंड बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट लाएगा मार्केट में, हमारी यूनियन बैठेगी और तमाम कंपनीज जो बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पर मार्केट में काम कर रहे हैं वो बाहमी अपनी एक कोलैबोरेशन के ज़रिए से उस प्रोजेक्ट को मार्केट में ऑन करेगी। इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं लाएगा, ये हमारा अहद हो चुका है और इस पे वो तंजीम के सामने वो जवाबदेह होगा। अच्छा। दूसरी बात जो है गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से, उस पर हम हुकूमत वक्त के साथ भी और लीडर ऑफ अपोजिशन की वसातत से हमने पूरे तैयारी के साथ इसका एक लाएअमल बनाया है। और अभी कोई भी ऐसी चीज़ जो TMA का कोई मुलाजिम आके वहाँ पे सोसाइटी वालों को डिस्टर्ब करता है, PDA का कोई आता है, एनवायरनमेंट का आता है, एग्रीकल्चर का आता है, XYZ जो भी है, तो हम वो छोटी सी बात को लाके असम्बली के फ्लोर पे कर देते हैं ताकि पूरा सिस्टम जो है वो रिदम में आ जाए और अफसरान बाला तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए। अब ये भी नहीं होगा कि अगर किसी सोसाइटी में कोई लीगल फॉल्ट है और लीगल फॉल्ट पे उसको सील किया जाता है जिससे हज़ारों लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है, वो ख़तरे में पड़ जाती है, तो हमारी यूनियन जाके उनकी मुज़ाकरात उन टेबल टॉक करेगी और सरकारी दफातर में बैठ के ही वो मामला अच्छे तरीके से और रिजॉल्व होगी। ये तीसरी जो चीज़ है, तीसरी चीज़ यही है कि अब मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे रॉयल होम मेरी अपनी एक सोसाइटी है, रॉयल होम जहाँ पे आपका चतराल टाउन भी है, ये अपना नहीं, ये सिपाही साहब वाली जो उसमें नहीं, ये अस्करी 6 के साथ है, जो नया रिंग रोड बन रहा है, अस्करी 6 और नासर बाग रोड को इसके ऊपर है। ठीक हो गया। तो वहाँ पे अब मेरा इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ये प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने पूरे मार्केट के साथ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया हुआ है। मेरे ऊपर ये बोझ नहीं है कि भाई अगर मेरा पैसा नहीं सर्कुलेशन नहीं हो रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही तो मैं क्या करूँगा। मैं फिर ज़ाहिरी बात है जब एक बंदा यहाँ पे एक कारोबारी बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है तो वो गलत तरफ जाता है, वो बार्गेनों के धक्के खाते हैं, वो जलील होता है, वो किसी से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेते हैं, रोटेशन होती है, तो प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट पे लगता नहीं है, वो हवा में सूद और इंटरेस्ट और इन चीज़ों में चला जाता है। तो इस चीज़ का हमने बिल्कुल सद्भाव किया और अल्लाह के फज़ल करम से लेट सपोज मेरा अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं मार्केट में या आपका कोई और आप मेरे यूनियन का हिस्सा है और आप अपना एक प्रोजेक्ट ला रहे, चाहे वो 1000 कनाल पे क्यों ना हो, आपको हमने बेसिक रनअप के लिए एक फार्मूला बनाया हुआ है कि हमारी 30 से 35 कंपनीज आके वहाँ से 10-10 प्लाट की पेमेंट उसी कंपनी को करेगी और 1 महीने 2 महीने का टाइम होगा और उसी टाइम में वो क्लोज करेगा, चाहे उनका बिके ना बिके अपनी जगह, लेकिन ये कंपनी यूनियन के ज़रिए पाबंद होगी कि 10 फाइल का जो इन्वेस्टर रेट पे जो पेमेंट बनेगा वो 10 पार्ट उस कंपनी को देगा जो कंपनी मार्केट में प्रोजेक्ट ला रहा है। नंबर 1 ये। दूसरा, कब्जा ग्रुप के साथ कब्जा ग्रुप के खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे थे 1 जनवरी को तो बबंग दाल मैंने कह दिया था और अल्लाह के फजलो करम से तो कहते हैं ना ज़रा नमखो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, तो अल्लाह के फजलो करम से आप रोज़ाना अखबार देख ले तो किसी न किसी जगह पे कब्जा ग्रुप का तस्वीर आपको आएगा कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उनकी मर्डर हो गई है, वो पुलिस मुकाबले में मर गए। हमारे CPO साहब तो बिल्कुल ये CCP साहब जो है अपना डॉक्टर मियां सईद साहब 1000 इख्तिलाफ सही, लेकिन मेरी बिरादरी के लिए, पेशावर की ताजर के लिए, पेशावर की रियल स्टेट के लिए ये एक मूसा साबित हो चुका है। वेरी गुड। ये एक मूसा साबित हो चुका है और अल्लाह के फजलो करम से अब किसी को जुर्रत नहीं है, किसी को जुर्रत नहीं है कि वो एक शरीफ कारोबारी शख्स के से बता मांगे, उनके ज़मीन में कोई वैसे आवाज़ करे, उनकी मार्केट पे असरअंदाज हो जाए।
تو یہ چیز ابھی الحمدللہ پشاور سے، تو پشاور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ اب جڑ سے ختم ہو چکا ہے۔ عابد بھائی ابھی آپ کی بات کو سوری میں کاٹ رہا ہوں، یہاں پر اپنے ناظرین کو ہم ایک چیز یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آفیشیلی اور ٹیکنیکلی۔ بہت سارے لوگ مجھے ایک دن میں ایک فون یا 2 فون ایسے آتے ہیں اور وہ سفارش لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمیں فلان ٹی ایم اے کے آفس سے بندے آئے تھے اور وہ ہمیں کوئی چٹ دیتے ہیں، رسید دے دیتے ہیں کہ یہ فیس آپ جمع کریں۔ تو ہمارے جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں این او سی کے حوالے سے ایک سوال ہے۔ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتا ہے یا ٹاؤن شپ ہوتا ہے، جس طرح عابد یوسفزئی صاحب لوگ جو کر رہے ہیں ٹاؤن شپ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کام، جس طرح یہ یونیورسٹی ماڈل ٹاؤن ہے، وہاں پر جو ڈیولپر ہوتا ہے، جو آنر ہوتا ہے، وہ جا کے متعلقہ اداروں سے این او سی ایز اے ہول فار سب کے لیے وہ لے لیتا ہے۔ یہ اس ٹاؤن شپ کے لیے کافی ہے۔ اب اس ٹاؤن شپ کے اندر جو گھر بنے ہوتے ہیں یا اس ٹاؤن شپ کے اندر نہیں ہے، دوسرے کسی جگہ میں گھر انڈیویجول ایک آدمی کا گھر ہوتا ہے، تو اس بندے کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ متعلقہ ٹی ایم اے کے آفس سے وہ این او سی لے لے۔ یہ جب این او سی لے لیتا ہے تو اس کو وہاں پر ملٹیپل فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو اس کا جو زمین ہے وہ ہر صورت ایک ٹرانسپیرنٹ ریکارڈ کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر اسی ٹاؤن میں وہ ٹی ایم اے سے میونسپل سروس کی ایکسپیکٹیشن وہ رکھ سکتا ہے، جو کہ واٹر سپلائی کے صورت میں ہوتے ہیں، وہ ڈرینیج کے صورت میں ہوتے ہیں، وہ اسٹریٹ لائٹس کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا پیغام ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹی ایم او کے آفس میں جب جائیں گے تو کسی کو سفارش مت لگاؤ، وہاں جا کے این او سی لے لو، جو کہ آپ کی پراپرٹی کو مزید تقویت بخشنے کے لیے، اس کو لیگلائز کرنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو عابد بھائی، جو ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس کے پاس لیگل یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ایک بندہ اگر اپنا نیا کوئی پروجیکٹ لے کے آنا چاہتا ہے اور ان کے اوپر آپ کی یونین کا، آرگنائزیشن کا ڈاؤٹ ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈ میں زمین نہیں ہے، وہ فائلیں بھیج رہا ہے، تو اس کو روک سکتے ہیں آپ لوگ؟ اور روک سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں کام نہیں کرے گا، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے کمپنی کے بائی لاز میں شامل ہے یہ چیز؟ یہ ہماری بائی لاز میں ہماری منشور کا حصہ ہے، اور آپ لوگوں نے یہ اپروو کرایا ہے؟ سب نے اس پہ حل پٹائے، اور یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، اور جس کے پاس جس پہ ہماری تنظیم اور جس پہ ہماری ایسوسیشن مطمئن نہ ہو، ویری گڈ آئیڈیا ہے، وہ سب سے پہلے مارکیٹ میں لانچ کرنے سے پہلے ہمیں مطمئن کرے گا، تو پھر وہ ذمہ داری ہم ان سے پھر لے لیتے ہیں۔ سیل کی ایشو سیل کے لیے لایا جاتا ہے نا پروجیکٹ مارکیٹ میں، تو پروجیکٹ کا سیل کا ایشو تو ہم ختم کر دیتے ہیں، کولیبوریشن سے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس، اور یہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ زمین کلیئر ہوگا، اور بکنگ اماؤنٹ پہ جب چاہے اس کا پیمنٹ پلان 4 سال پہ ہے، چاہے 7 سال پہ کیوں نہ ہے، لیکن 30% ہم نے کل پیمنٹ کا 30% ڈاؤن پیمنٹ رکھا ہوتا ہے، اور 30% پیمنٹ پہ ہی اسی پلاٹ کا قبضہ دیا جائے گا جس پلاٹ کو میپ کے ذریعے سے کلائنٹ کو الاٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ پالیسی ونس فار آل ہے، ونس فار آل ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہوائی نقشہ نہیں بیچے گا آپ مارکیٹ میں، اور جو بھی ہوائی لائے گا تو ہماری ساری یونین اس کے خلاف جا کے کڑی ہوگی۔ اچھا، اب اس طرح عابد بھائی کے ساتھ ہم ان باتوں کو آگے لے کے جائیں گے تو داستان بنے گا۔ ان کے پاس بڑا ٹھیک ٹھاک ایکسپیرینس ہے گراؤنڈ میں، پریکٹیکلی جو چیدہ باتیں تھیں جن کے لیے ہم نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا تھا، وہ تو سب سے پہلے فرصت کے اندر چترال سیکٹر کے حوالے سے تھا۔ اس کے حوالے سے عابد بھائی نے جو ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، جو فیوچر کا ایک پلان ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، جو آپ سب کے لیے خوش آئند ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر ہم اپنے ناظرین کے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عابد بھائی سے جو ریئل اسٹیٹ کی یہ ڈاؤن فال کا جو ایک ریزن ہے، بڑے اچھے انداز میں یہ عابد بھائی نے سمجھایا ہے۔ اس میں فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو پرابلم یا جو ریزن انہوں نے بتایا ہے، وہ ایک انویسٹر کا متعلقہ ریئل اسٹیٹ ایجنسیوں کے اوپر اعتماد کا نہ ہونا ہے، اور وہ اعتماد کیوں نہیں بحال ہوتا یا وہ کیوں لوز کر چکے ہیں، ان کا بھی ریزن انہوں نے بتایا ہے۔ آخر میں عابد بھائی، اگر آپ ان تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی پیغام اپنی طرف سے، اور آپ کے پاس مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ایک ٹھیک ٹھاک لیگل اتھارٹی بھی آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کچھ ان کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں تمام سامعین کو آپ کے شیشے کے ذریعے سے وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چترال سیکٹر کے اندر جو ہم نے کام کیا ہے، اور چترال سیکٹر انشاءاللہ ہم اسی مہینے کے اندر، جنوری کے اندر، ہم تمام الاٹیز کو ہم پوزیشن لینے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ
پریس جو سیکٹر کے اندر جو پریس لوگ آئیں گے ایک پیکج ہم الاؤ کرتے ہیں، اسی پیکج کے اندر ان کو بھی بکنگ پہ قبضہ دیں گے تاکہ یہ شہر آباد ہو۔ یہ پشاور کے اندر ہم چترال 2 بنانے جا رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ شعبے کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں کھل کر پشاور کے اندر آپ انویسٹ کریں۔ سب سے پہلے آپ لینڈ ریکارڈ چیک کریں، جس بندے سے آپ پلاٹ لے رہے ان کی ریپوٹیشن چیک کریں، اس کے بعد کسی سے پوچھیں، کسی کے ساتھ مشورہ کریں، لیگلی آپ اس پہ اپنے آپ کو مطمئن کریں، بلا شک و شبہ آپ انویسٹ کریں۔ اگر پھر بھی اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں کہیں پہ بھی پشاور کے دائیں بائیں نوشہرہ میں، چارسدہ میں، پشاور کے اندر، تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہوگا، مالب کے پی کے میں ہمارا آفس ہے، فلکور ریئل اسٹیٹ کے نام پہ میری اپنی کمپنی ہے، بلا شک و شبہ کسی کے ساتھ بھی آپ کا معاملات ہو، آپ فلکور ریئل اسٹیٹ کے نام پہ KKR، یہ مالب کے پی کے یونیورسٹی ٹاؤن یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہی ہے، وہاں پر پیپ فلور پہ ہمارا آفس ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اپنے مسئلہ ایک اپلیکیشن کے شکل میں شیئر کرے، انشاءاللہ العزیز اس کی انویسٹمنٹ بھی سیف ہوگی، ان کو اپنا حق بھی ملے گا، اور کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہم ایک اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انشاءاللہ اس کو اپنا حق دلوائیں گے انشاءاللہ۔ ریئل اسٹیٹ پشاور کا ریئل اسٹیٹ اب اٹھ رہا ہے۔ پنجاب کی یہاں پہ جو سمارٹ انویسٹمنٹ کا فارمولہ اس کو ہم نے ناکام بنایا، بیریا کے نام پہ، یہاں پہ نیو سٹی ہاؤسنگ کے نام پہ، نوا سٹی کے نام پہ بہت سارے اس طرح کے سکینڈل ہو چکے ہیں۔ اب ہماری مارکیٹ اس چیز کے متحمل بھی نہیں ہے، اور ہماری یونین کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ہی شہر کے اندر، اپنے ہی صوبے کے لوگوں کو وہ فیسلٹیز دے دیں، وہ مواقع دے دے، وہ ڈیولپمنٹ دے دے، وہ ماحول دے دے، وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے جو باہر کی دنیا میں ہے۔ تو اس لیے میری درخواست یہی ہے کہ پشاور میں کھل کر اپنی انویسٹمنٹ کو یقینی بنائیں، پشاور سے باہر مت جائیں۔ پشاور آپ کا شہر ہے، پشاور آپ کا کیپٹل ہے، اور پشاور میں گھر ہر ایک کا بنیادی، سب سے پہلے میری بنیادی ضرورت ہے، اس کے بعد میرے سامعین کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا کیپٹل ہے۔ اسپتال، علاج، یہاں پہ ایجوکیشن، جاب، بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہاں پر پشاور میں ایک گھر چاہیے۔ پشاور میں گھر، مکان ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کو بھی محفوظ کراتے ہیں، انویسٹر کی کوارڈینیشن کو بھی بحال کراتے ہیں، اور اپنے بس سے زیادہ اپنی مفاد سے بھی اعلیٰ تر ہو کے تمام ریئل اسٹیٹ برادری کو ایک کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک پیج پہ لایا جائے، تاکہ یہاں پہ انویسٹر کا اور کلائنٹ کا اعتماد بحال ہو تو ہمارا سیکٹر اٹھے گا۔ اور یہ انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ 2026 پشاور ریئل اسٹیٹ کے لیے خوشخبری کا سال ہے، اور یہاں پر انشاءاللہ خوشحالی آئے گی، اور ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اٹھے گا انشاءاللہ۔ زندہ باد عابد بھائی، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں پر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں عابد بھائی کے پریزنس میں اور اس کے اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ لوگوں کے فائدے کے ہیں۔ فار ایگزامپل، بہت سارے ایسے احباب ہو سکتے ہیں جن میں یہ قبضہ مافیا ایک مکمل مصیبت ہے ہمارے پورے پاکستان کے اندر۔ پہلے تو سندھ میں یہ زیادت تھا، اب یہاں پر کے پی کے اندر بھی یہ سرایت ہو چکا ہے۔ ان کے جو نیگیٹو کنسیکوینسز ہیں وہ لوگ فیس کر رہے ہیں، جن کو یہ مسائل ہیں، جو یہ مسئلہ فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ سود کے حوالے سے ہو یا لینڈ گریپنگ کے حوالے سے ہو۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اسکرین کے اوپر عابد بھائی کا پورا آفیشیل ایڈریس اور ان کے ڈیٹیل ہم لکھ دیں گے، تو آپ لوگ ببنگ دہل ان کے ساتھ کر سکتے ہیں رابطہ، تاکہ آپ لوگوں کے جو ایشوز ہیں اس حوالے سے وہ ٹائملی ریزالو ہو سکیں۔ اور ہم کوشش کریں گے آئندہ کے لیے بھی اس طرح کے یوزفل لوگوں کو، جن کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کوئی اپڈیٹ انفارمیشن ہوتا ہے یا کوئی امید کی روشنی ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم لاتے رہتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔